السلام علیکم، میں اختر کمال، آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اور آج کا دوستوں بہت ہی ایک اہم موضوع ہے جو انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ ہمارا المیہ ہے، اور خاص طور سے ساؤتھ ایشیا میں جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اور دوسرے جو نیپال وغیرہ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کووڈ کے دن ہمارے گزر رہے تھے اور ورک فرام ہوم تھا اور یہ سارا کچھ تھا، تو میرے کچھ دوست جو کینیڈا میں اور اسپین اور جرمنی میں تھے خاص طور سے، تو ان سے میری یہ بات چیت ہوئی تھی۔ وہاں کا ایک لوکل ویب چینل تھا، تو اس میں میں نے کہا چلیں یہ بات کروں۔ تو آج کی ویڈیو دوستوں بہت اہم ہے تمام لوگوں کے لیے، اینڈ ایچ اینڈ ایوری، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اراؤنڈ دا گلوب جو ہمارے 8 بلین جو ہماری جو پاپولیشن ہے، سب کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو ذرا طویل ہے اور کوشش یہ کیجیے گا کہ اس کو پورا دیکھیں آپ، اور کوشش یہی ہے میری کہ اس کو میں 2 پارٹ میں وہ کر دوں، سم اپ کر دوں، لیکن یہ موضوع بڑا جو ہے ایک تھوڑا سا وہ ہے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایگریشن کے بارے میں۔ ایگریشن کا بالکل سادہ سا مطلب ہے کہ غصہ، اور اس میں جو ہے ایک ایکٹیو ایگریشن ہے، ایک پیسیو ہے۔ ایکٹیو یہی ہے کہ جو آپ نے منہ پہ اپنے غصے کا کسی کے اظہار کر دیا، منہ پہ کچھ کہہ دیا اور دل کی بڑاس نکال دی، اور پیسیو ایگریشن ہے جو کہ میرا ایکچولی جو ہے موضوع ہے۔ اس کو ہم آسان طریقے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک شادی شدہ عورت ہے اور کسی دعوت میں، شادی میں یا وہ کہیں جاتی ہے، اور اس کا جو شوہر ہے اس کے کسی ڈریس پہ، اس کی کسی ہیل پہ، اس کے کسی چیز پہ ایک نیگیٹو کمنٹس کر لیتا ہے، اور وہ گھر آنے کے بعد وہ اس چیز کو دبا لیتی ہے، اس کو ریئیکٹ کر لیتی ہے، اور جب 2-4 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یا سیکنڈ ڈے بھی جب وہ اپنے ناشتہ اس سے مانگتا ہے یا چائے کہتا ہے بنا لو، تو اس پہ جو ہے اس کے دوسری طریقے کا آؤٹ لیٹ اس کے اندر سے نکل آتا ہے، اس کی ایک شکل ایک الگ ہی بن جاتی ہے، اس کے بیہیویئر میں وہ ہو جاتا ہے، اس نے برتنوں کو پلٹنا اور کہا کہ نہیں میرا ناشتے کا موڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ سارا، تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یعنی ان ادر ورڈس آپ سمجھ لیں کہ پیسیو ایگریشن میں جو ہے ہم اپنی کسی بات کا کھل کے اظہار نہیں کرتے اور اس کو اندر ہی اندر رکھتے ہیں۔ ابھی انڈیا کی ایک بڑی کچھ پچھلے دنوں ایک اسٹوری پتہ چلی کہ ایک جو ہے وہ ایک بہو صاحبہ تھیں، اور ان کی اپنے ساس سسر سے جو ہے بنتی نہیں تھی وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو بھی جس ٹائم پہ بھی وہ ان کو چائے کی ڈیمانڈ ہوتی تھی ان کپلس کو، لائک جو ساس اور سسر تھے، تو اس میں اپنا وہ تھوک شامل کر کے وہ ان کو دے دیتی تھی۔ بہرحال یہ اسٹوری سرفیس آؤٹ ہوئی۔ اب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ ان دونوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر کی ایک بھڑاس تھی، اور وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا غصہ نکالتی تھی۔ دوستو میری بیٹی چھوٹی 7 یا 8 سال کی اس کی عمر تھی، اور بقرعید کا دور تھا۔ ہم بھی اپنے بکرے لائے ہوئے تھے، نیچے جو ہماری جگہ ہے وہاں ہم نے باندھے ہوئے تھے۔ بچے سارا دن جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر ہے، بزی رہتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے یہ وہ۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ بچی میری آئی اور آ کے اس نے کچھ بتایا ماں کو واقعہ اور جو بھی تھا، اور اس واقعے کو ذرا غور سے آپ سنیے گا۔ اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ بات آپ بابا کو نہیں بتانا۔ اور دوستوں ہوا کیا وہاں پر؟ ہوا یہ تھا کہ جس طریقے سے بچے بہت سارے بکرے 30-40 ڈفرینٹ لوگوں کے ہوتے ہیں، اپارٹمنٹ کی جو لائف ہے آپ کو سارا کچھ پتہ ہے، تو کون کس کے بکرے کو چارہ ڈال رہا ہے، کون پانی دے رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر جو 3-4 جو بچے تھے انہوں نے لے کے اس کے میرے یعنی کہ جو اس کی بکرے تھے اس کو لے کے اور چارہ دوسری جگہ ڈال دیا، اور ڈالنے کی جگہ وہ بڑی اپسیٹ ہوئی، اور وہاں کچھ ظاہر ہے وہ 3-4 تھے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اور سیم ایج کے تھے، وہ آ کے اس نے اس طریقے سے اما ہو کر دوستوں اس نے کہا یہ کہنا کہ یہ بات بابا کو نہیں بتانا، تو اس کا مقصد ہے کہ یعنی کہ جب آپ کے ڈیفینس کا کوئی استعمال جب کم ہوتا ہے اور ایکسپریشن کی جب آپ کی کمی ہوتی ہے، تو اس طریقے کی آپ بات کرتے ہیں کہ بابا کو نہیں بتانا۔ تو اس کا مجھے تھوڑا ہی تفتیش میں تشویش ہوئی، مجھے ذرا سا ایک فکر ہوئی کہ الحمدللہ میرے اپنے گھر میں اس طریقے کا کوئی ماحول نہیں ہے ایکسپریشن کا کہ جو جس کو چاہے بات کرے اور اس طریقے سے، اور نہ ہی میری اپنی اولاد اور اس میں جو ہے کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے اور سم تھنگ لائک دس۔ تو لیکن وہ بہت اپسیٹ تھی، اور اپسیٹ ان دا سینس ان ادر ورڈ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ پیسیو جو ہے ایگریشن اس کے اندر تھی۔ شام ہوئی، میں اس کے بہانے سے لے کے وہاں پر گیا، میں نے بولا کیا ہوا کر رہی ہے اس طریقے سے۔ وہ بچے اتفاق سے وہ وہاں پر نہیں تھے۔ میں نے کہا یہ جتنا بھی چارہ ہے یہ ان کے جو بکرے ہیں ان کا سب کا چارہ تم اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد جو ہے نا تم اپنے بکرے کو دے دو، اس کو انجوائے کرنے دو، اس کو فن کرنے دو، اس کو چل کرنے دو، اور وغیرہ وغیرہ۔
تو اپنی اس چیز کو اس نے بڑی اپنی کامیابی سمجھا اور یہ سارا کچھ سمجھا، اور اس کے دل کی بھڑاس نکل گئی، اور اس نے وہ کہہ لیا کہ ان ادر ورڈس کے ریونج کا میں لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ ساری چیزیں چلی۔ دوستو یہ قصہ بتانے کا جو میرا مقصد تھا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں کہ جس طرح ہمارے کوئی ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور ان کی ہم کارٹون کی جو ہے ان کی شکلیں بنا دیتے ہیں، ان کے خلاف نعرے لکھ دیتے ہیں، اور جو ہے دیواروں کو یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، تو اس سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا اس کا پتلا جلاتے ہیں، یا ٹائر کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں اس کے نام سے، زندہ باد مرد آباد کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن دوستوں یہ ایک شکل ہوتی ہے ایک اس کی پیسیو ایگریشن کی، جو ہم اس طریقے سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن میں نے خود اس چیز کا میں وٹنس ہوں، ایز اے پریزائڈنگ آفیسر میں نے ڈیوٹی دی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کچھ لوگ اب جو مخالف امیدوار ہوتے ہیں ان کے لیے گالیاں لکھ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کہ وہ چیلنج ہو جائے اور ان کا ووٹ کاسٹ نہ ہو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی ڈالا ہوئے نہیں ہوتا، جو ان کا پسندیدہ امیدوار ہوتا ہے، وہ ایک دم باہر نکلتے ہیں اور دھوپوں میں برداشت کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے اس کو ووٹ دینا۔ دس از آلسو کائنڈ آف پیسیو ایگریشن۔ اب اس کا ایک جو ہے ایک پیتھولوجیکل اینگل بھی ہو سکتا ہے، فلاسفیکل جو اس کا سائیکولوجیکل اینگل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا جو بھی ہے وہ کرنے سے جو ہے ایک طریقے سے اس کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے، سم تھنگ لائک۔ دوستو اگر ہم کھلے دماغ سے ایسے لوگوں کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں، ان کی کچھ اس طرح کی نشانی ہے کہ جس کو ہم نے اگر فرض کیا کسی شخص کو ہم کسی کام کا کہتے ہیں کہ یہ کام کر دینا، تو وہ کام کا منہ پہ ہمارے منع نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا اور یہ سارا کچھ، لیکن وہ ٹال مٹول اور یہ دوسری جو ہے باتیں کر کے وہ ٹائم ضائع کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ شادی شدہ حضرات کی جس طریقے سے میں نے وہ دی ہے آپ کو مثال، یہ بالکل ایک سچا واقعہ بھی ہے اس طریقے کا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو مقصد وہاں کچھ ہوا ہے اور ہونے کے بعد اس کی ایگریشن جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ہوتی ہے، اور خاص طور سے مردوں کا اگر کوئی سلسلہ ہے تو وہ بھی ایک ایگریشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا ٹھنڈا کھانا دے دیا ہے، اس میں اتنا زیادہ نمک ہے اور روٹی گرم نہیں ہے اور روٹی گول نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلانا سارا کچھ۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسیو ایگریشن میں کہ وہ کوئی ایسی طنزیہ بات یا کوئی شارٹ بات یا اس طریقے کی کوئی بات کر کے جو ہے نا وہ محفل سے یا اس جگہ سے چلے جاتے ہیں، اور جس شخص سے ان کو چڑ ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے سامنا اس کا نہ ہو، اس ٹیبل پہ نہیں جاتے، اس راستے کو کاٹ دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ اب ایک چیز جو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جس طریقے سے ایکسپریشن ہوتی ہے، یہ میں نے سب بتایا۔ دوستوں ہمارے آفیسز میں کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آفس کی ایک پوری ٹیم ہوتی، اور کچھ لوگ جو پیسیو ایگریشن والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے جو ایک ایکٹیو ایگریشن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آرگومنٹ بھی ہوتی ہے، وہ مور ایکسپریسو بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ جو ایگریسو بندہ، جو پیسیو ایگریشن کا بندہ ہوتا ہے، وہ چپ چاپ کہتا ہے کہ ایز اے ٹیم ورک میں کام کر رہا ہوں سارا کچھ، لیکن وہ کچھ نہ کچھ اس طریقے کی پوائنٹ یا اس طریقے کی چیز جو ہے وہ ادر پوری ٹیم سے چھپا کے رکھتا ہے، اور اس کا وہ آئی فیکٹر والی بات ہوتی ہے کہ عین موقع پہ چاہے وہ کوئی پریزنٹیشن ہے یا کوئی ایسا ٹاسک ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ ٹیم ذلیل ہو جائے اور اس کی اہمیت ہو اور اس کو بولا جائے یہ کیا جائے فلانا کیا جائے، لیکن وہ چپ چاپ وہ کر رہا ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا ورکر ہے اور سمجھیں۔ اب دوستو یہ چیزیں بعض بچوں کے جو بیہیویئر میں بھی ہوتی ہے کہ اسکول سے ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ دیا جاتا ہے، بل تو وہ کرتا نہیں، لیکن جب اس کو پریشر ہوتا ہے کہ نہیں یار فیل ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا فلاں ہو جاؤں گا، تو وہ اس طریقے سے جو ہے اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو اس کی جو ریسرچ ہوئی، جو میری جو ویڈیو کا میرا تھرڈ پارٹ ہوتا ہے کہ جس پہ میں بتاتا ہوں کہ بھئی اس کا ریزن کیا ہے، وائی والی بات ہے، ریسرچ یہی بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کی اپ برنگنگ کا جو ہے یہ فالٹ کہہ لیں، یا ان کی اپ برنگنگ میں اس طریقے کی چیزیں ایسی پیش ہو جاتی ہے، کچھ خاندانوں میں کچھ فیملیز میں یہ چیزیں ایسی جنم لیتی ہیں کہ ان کے جو بڑے ہیں، ماں باپ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے زیادہ ایکسپریسو نہیں ہو رہا، ڈونٹ بی ایکسپریسو ود دی اسٹرینجر ود دی ادرس پیپل، زیادہ تم نے بات نہیں کرنی، زیادہ گلنا جلنا ملنا نہیں ہے،
اور اگر وہ کچھ بات کرتے ہیں بچے تو ان کا بیہیور اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اب تم ہمیں بتاؤ گے ہمیں کیا کرنا ہے، اب تمہاری یہ ہے وہ ہے فلانا. تو دوستوں ان کی شخصیت ایک طریقے سے گھٹ کے رہ جاتی ہے، اور ان کے سب کانشیس مائنڈ میں کچھ تھاٹس اور بیہیور اس طرح کے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ایک اس میں ایمولیشن والی پہلو ہوتا ہے. تو وہ نان ایکسپریسو جو لوگ ہوتے ہیں، تو زیادہ تر دیکھا یہی گیا ہے کہ یہی لوگ جو ہے پیسیو ایگریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کی جو ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، جو ایک جیسا کہنا چاہیے ان دا لانگ رن، اور یہ سارے واقعات کا میں خود وٹنس ہوں، تو وہ ڈپریشن میں اسی طریقے کے جو لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ویسے وہی جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ کسی نے فنکشن میں ڈانٹ دیا، بے عزت کر دیا، فلانا کر دیا، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہاں 4 لوگ ہیں، ہم نے اس کو نہیں کرنا. اور اس کے بعد جو ہے اس کے دیگر جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس سے جو ہے ان کا اظہار وہ اپنا وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. مثلاً یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑا ڈپینڈنسی ہے لوگوں کی، اور وہ اویئرنیس کا جو ہے اس کو بڑا ایک عام ٹول سمجھتے ہیں. لوگوں نے بک ریڈ کرنا چھوڑ دیا، اخبارات وہ کرنا چھوڑ دیا. اب آپ نے کسی چیز کے خلاف، کسی سوشل ایشو پہ کسی پولیٹیکل ایشو پہ آپ نے کوئی ایک اپنی سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کی، تو فوراً آپ کو کوئی اپنے دوست کا، رشتہ دار کا، جاننے والے کا فون آئے گا کہ یار یہ تم نے کیا جو ہے اس پہ پوسٹ کر دیا، اس کو ہٹاؤ، تمہیں اٹھا لیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے فلانا. تو آپ نہ چاہتے ہوئے اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں میں نے جو لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھا ہے، اور میں اس پہ جو ہے نا بالکل انٹیکٹ ہوں یہ ساری چیزوں سے. لیکن جب آپ ہٹاتے ہیں تو جو ایک چیز جو سائیکولوجیکل آپ پہ جو چیز ایک اثر کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک جو ہے ایک اسے کہنا چاہیے کہ پیسیو ایگریشن جو آ جاتی ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اندر اندر آپ کا غصہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور حتیٰ کہ دوستوں دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اس میں اس طریقے سے اس چیز کو ایک ڈیل کیا گیا ہے، ایک اس کے رولز اینڈ ریگولیشن اور SOPs بتایا گیا ہے. تو دوستوں پیسیو ایگریشن کی جو سب سے ایک جو جسے کہنا چاہیے جو ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، ڈپریشن تو ایک ہے ہی، اس میں بڑی ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، کہ پیسیونیس ایک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اور اس میں بندہ چیخ پکار چلانا، ماں باپ کو اپنے وہ کرنا، چیزیں توڑ دینا، موبائل وہ کر دینا، اسکرین توڑ دینا، یہ سارا کچھ ہے. دوستوں آج کا صرف یہی میرا ایک وہ تھا کہ جو ہے ایک ایگریشن کی، غصے کی قسمیں آپ کو بتانا تھا کہ ایک ایکٹیو ہوتی ہے جو فوراً اظہار کر دیتا ہے، بات کو ختم کر دیتا ہے اور شانت ہو جاتا ہے، اور تسلی اس کو ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنا اظہار کر دیا. اور دوسرا جو ایک پیسیونیس ہوتی ہے، وہ کوئی اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے آپ کو ڈسکس کی. نیکسٹ جو اس کی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، جو سیکنڈ پارٹ ہوگا، اس میں میں آپ کو وجوہات کا تھوڑا سا بتاؤں گا، اور اس میں ریئل ٹائم اسٹوری کی تمام چیزیں بتاؤں گا، اور اس کو کس طریقے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور اگر ہم میں بھی خود میں بھی اگر یہ چیز ہے تو کس طریقے سے ہم اس سے جو ہے باہر آ سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن سے سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ہوگا. اور آپ سے میری ایک بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو جو ہے آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے لوگوں پہ شیئر کیا کریں. یقین کیجئے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے ملک سے باہر دوسرے لوگوں کی کال آتی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی پازیٹیوٹی آئی ہے. تو آپ اپنا مجھے فیڈ بیک ضرور ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے اس طریقے سے دیتے رہے کریں کہ جس میں پتہ چلے کہ بھئی میری کہاں امپرومنٹ کی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.